اردو گرامر سبق نمبر 92 اردو کے محاورات۔ اردو لغت میں محاورات بول چال اور بات چیت کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس بول چال کا نام ہے جن میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر روٹی کھائی اور قسم کھائی، ان دونوں جملوں میں پہلا جملہ حقیقی معنوں میں اور دوسرا جملہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہ پہلے جملے میں روٹی کھائی تو حقیقی معنوں میں کہ کسی آدمی نے، کسی بندے نے روٹی کھائی ہے، اور دوسرا جو اس میں الفاظ ہے کہ قسم کھائی، تو یہ کیا حقیقی معنوں میں نہیں ہے بلکہ محاورے کے طور پر یہ قسم کھائی۔ محاورے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان میں الفاظ کی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی، بس صورت دیگر سارا محاورہ کیا ہے غلط ہوگا، کہ محاورے کو ویسے کا ویسا لکھا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ پہلے الف اور مدہ سے شروع ہونے والے محاورے یا جملے۔ آب ہونا یعنی شرمندہ ہونا، کلیم کی چوری ظاہر ہوئی تو وہ شرم سے آب ہو گیا۔ دوسرا جو 8 آنسو رونا یعنی زار رونا، زیادہ رونا، لوگ قائد اعظم کی وفات پر 8 آنسو روئے۔ آبرو خاک میں ملانا، عزت گنوانا، شکیل نے ایسا غلط کام سر انجام دیا کہ سارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ آبرو کو بٹا لگانا یعنی عزت گنوانا، سلیم نے آوارہ گردی کر کے سارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی، یا سلیم آوارہ گردی کر کے سارے خاندان کی عزت خاک میں نہ ملاؤ۔ اس کے بعد نیکسٹ آڑے ہاتھوں لینا، مطلب خوب خبر لینا۔ آج سکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے کلاس کے شرارتی بچوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نیکسٹ ہے آڑے آنا یعنی مصیبت کے وقت مدد کرنا، دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت آڑے آئے۔ آگ بگولا ہونا یعنی غصے میں آنا، اسلم نے جب جاوید کو گالی دی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ آٹپ میں نمک ہونا یعنی بہت تھوڑا ہونا، بہت کم ہونا، قلیل ہونا۔ پاکستان میں ایماندار لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ آبودانہ اٹھ جانا یعنی رزق ختم ہو جانا، رزق ختم، کہ جب بیمار کا آبودانہ اٹھ چکا تو ڈاکٹروں کی بھی نہیں چلتی۔ آؤ بھگت کرنا، بہت عزت کرنا، جب سلیمان پہلی مرتبہ سسرال گیا تو اس کی بہت آؤ بھگت کی گئی۔ نیکسٹ ہے آپے سے باہر ہونا، غصہ ضبط نہ کر سکنا، بعض لوگ معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، مطلب اپنا نقصان خود کرنا، بعض لوگ اپنی زندگی کے راز دوسروں کو بتا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ اپنے اڑھائی چاول الگ گلانا یعنی اپنی رائے سب سے الگ رکھنا۔ کلیم اپنا شک ابھی دور کر لو، بعد میں اپنے اڑھائی چاول الگ کرتے پھرو گے۔ آوازیں کسنا، مذاق اڑانا، بعض اوقات لوگ خواہ مخواہ شریف لوگوں پر آوازیں کستے ہیں۔ انگاروں پر لوٹنا یعنی بے قرار ہونا، ماں اپنی بیٹی کی جدائی پر انگاروں پر لوٹ رہی ہے۔ اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا کام نکالنا، آج کل کے دور میں ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آنکھیں پھیر لینا، بے وفائی کرنا، بعض لوگ ایسے بے مروت ہوتے ہیں کہ مطلب نکل جانے کے بعد آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ آنکھ لگنا، نیند آنا، بچے کے نزدیک شور نہ کرو ابھی اس کی آنکھ لگی ہے۔ آنکھیں سفید ہونا، مطلب اندھا ہونا، بیٹے کی جدائی میں روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آنکھیں بچھانا، مطلب عزت کرنا، جب مولانا طاہر جمیل صاحب ڈیرہ اسماعیل خان آئے تو یہاں کے لوگوں نے ان کے راستے میں آنکھیں بچھائیں، مطلب ان کی بہت عزت کی، کیونکہ ان کا مرتبہ ایسا ہے پورے پاکستان میں، ان کا نام ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے۔ اور بہت سے لوگ، گمراہ لوگ، برائی میں پھنسے ہوئے لوگ ان کی باتیں سن کر، ان کے بیانات سن کر کے سیدھے راستے پر، دین کی راہ پر چل پڑے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔
اور کیونکہ محاورات تو الف سے لے کر یہ تک ہیں نا سارے، تو کوشش کریں گے کہ ان کو بھی کور کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ اللہ حافظ۔